سورہ العمران رکوع نمبر 19 آیت نمبر 181 سے 189۔ آیت نمبر 181۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ ترجمہ: اللہ نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی ہم لکھ رکھیں گے، اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا۔ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ بات کہنے والوں میں منافقین بھی شامل تھے اور یہودی بھی۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً تو گرفت نہیں کرتا، لیکن ایک وقت آئے گا جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری سزا مل جائے گی۔ یہ یہودیوں کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ جو اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ان کا یہ جرم بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ آیت نمبر 182۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ترجمہ: یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ آیت نمبر 183۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزوں کے ساتھ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ مدینہ کے یہود نے کٹ حجتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے تو اللہ نے ایک عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول ہیں تو یہ معجزہ دکھائے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کہیے تمہارے پاس پہلے بھی بہت سے رسول واضح معجزے لے کر آ چکے ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ آیت نمبر 184۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو آئے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر۔ آیت نمبر 185۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ: ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، وہ تو ہو گیا کامیاب، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ آیت نمبر 186۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، یاد رکھو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، اور تمہیں لازماً سننی پڑے گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا بڑی تکلیف دہ باتیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے
تو بے شک یہ بڑے ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آیت نمبر 187، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دی اور اس کی بڑی حقیقی سی قیمت وصول کر لی، تو بہت سی بری شے ہے جو وہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 188، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں کہ جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کیجیے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر کبھی بلائی کا کوئی کام کر لیتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو اس پر بہت اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کر لیا ہے، ایسے کاموں پر تعریف جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ آج کل اس کی سب سے بڑی مثال سپاس نامے ہیں جو تقریبات میں مدعو شخصیات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ ان سپاس ناموں میں ان حضرات کے لیے ایسے کارنامے نمایاں کیے جاتے ہیں جو ان کی پشتوں میں سے بھی کسی نے کیے نہیں ہوتے۔ اس طرح ان کی خوشامد اور چاپلوسی کی جاتی ہے اور وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ آیت نمبر 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔